اور جب ماں باپ کسی شخص کو نصیب ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ بیٹی جو اپنے باپ کی بڑی لاڈلی ہے اور وہ کسی کے گھر میں جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ کسی بچے نے کیا کر دی ہے یا کسی وجہ سے اس نے پیشاب کر دیا ہے، تو اس بیٹی کو خود کیا آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ خود تکلیف محسوس کرتی ہے اور وہ کہتی ہے دیکھو یار یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، کس طرح کا ان کے گھر کا ماحول ہے، میری تو طبیعت خراب ہو گئی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب اس بیٹی کو اولاد عطا کرتا ہے، پھر اس کے بچے جب اس کی گود میں پیشاب کرتے ہیں، جب اس کی گود میں کیا کرتے ہیں تو پھر اسے نہ گھن آتی ہے نہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ اب اس کی کیفیات اور طرح کی ہے۔ جوان شخص جس کی خواہشات بہت زیادہ مچلتی ہیں، اس کو جب اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کر دیتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ کر کے اپنی خواہشات کو کم کرتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی میں چھوڑ دوں، یہ چیز بھی میں چھوڑ دوں، اور یہ ساری چیزیں میری اولاد کو ملنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دلوں کو نرم کرتا ہے اولاد کے حق میں۔ جب ماں باپ ہی وسیلہ بنے اس کے دنیا میں آنے کا، ماں باپ نے بڑی شفقت کے ساتھ اس کو پالا۔ جب یہ بچہ تھا تو ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جذبات دیے کہ انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ بچپنے میں اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی۔ تو جب یہ بڑا ہو جاتا ہے نا، تو اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ بھی اپنے ماں باپ کے حق میں بہت نرم ہو جائے، یہ بھی اپنے بازو کھول کے رکھے، اپنے ماں باپ کے لیے اس کے دل میں بہت سخت احترام کے جذبات ہوں، یہ بڑی گہرائی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے محبت رکھے۔ قرآن مجید کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بالکل ساتھ متصل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کریں جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا، کیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور دیکھنا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ وہ باپ جس نے جوانی تمہارے نام کر دی، وہ ماں جس نے زندگی کی صبحیں شامیں راتیں تمہیں دے دی، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ احترام کا رشتہ قائم رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک وقت پہ نماز پڑھنا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا۔ اس شخص نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت فرمان کے ساتھ پہلے بات کی نماز کی، اور پھر ساتھ ہی بات کر دی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر ماں باپ کے فضائل بیان کیے، ان کی خدمت کی بات کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی۔ آج نوجوان نسل یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ نا جی میری ذرا طبیعت غصے والی ہے، سخت غصے والی طبیعت ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی ماں باپ کے سامنے بھی سخت لہجے میں بات کر لیتا ہوں۔ تیری طبیعت اگر غصے والی ہے تو کعبے کو پیر کرے گا، تیری طبیعت اگر غصے والی ہے تو بیت اللہ شریف کی طرف معاذ اللہ تعالی بے ادبی کا سوچے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول کر، اور تو دیکھ تو صحیح یہ ہستیاں کون سی ہیں، ان کا مقام کیا ہے، تیرا جو وجود ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے، اس میں کس قدر زیادہ ان لوگوں کی نیکیاں اور احسانات ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک نوجوان نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد مجھ سے میری دولت کا سوال کرتے ہیں، کچھ پیسے مانگتے ہیں۔ تو سوال تو یہ تھا کہ حضور میں انہیں پیسے دوں کہ نہ دوں۔
سادہ سی بات تھی، دے دے یا نہ دے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو بات کو بہت زیادہ کھول دیا۔ یا رسول اللہ میرے والد مجھ سے پیسے مانگتے، اور یہاں شارحین حدیث نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے، کہتے ہیں لگتا یوں ہے کہ یہ پیسے اس کے پاس وراثت کے نہیں تھے، یہ اس نے خود کمائے ہوئے تھے۔ حضور مجھ سے میرے والد صاحب پیسے سب مانگتے ہیں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے، اور جب ہیں ہی اس کے تو یہ سوال کس بات کا کہ وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں دوں یا نہ دوں؟ جب ہیں ہی اس کے، تو بھی ماں اپنے باپ کا ہے اور تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ماں باپ کی رضا کو پیش نظر رکھنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا۔ ان کے دل ٹوٹتے ہیں، کچھ چیزوں میں وہ شدید پریشان ہوتے ہیں، کچھ باتیں تو کہہ پاتے ہیں اور کچھ وہ بوڑھے ماں باپ کہہ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے چونکہ زندگی اولاد کے نام کی ہے تو کوئی زیادہ سخت لفظ نہیں کہا بیٹے نے، اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ابا جان دور بدل گیا ہے، آپ جس دور کی باتیں کر رہے ہیں وہ دور اور تھا۔ تو اتنی بات کی، لیکن ساری رات کروٹیں بدلتا رہا والد اپنی چارپائی پہ، نیند نہیں آئی۔ کہنے لگا پتر تو مجھے بتاتا ہے دور بدل گیا ہے؟ یعنی میں جس نے بھری جوانی میں نئے جوڑے پہننے چھوڑ دیے تھے کہ میرا بیٹا پہن لے گا، میں نے جس نے زندگی کے 30 سال پردیس میں اس لیے گزار دیے کہ تیری پرورش ٹھیک ہو جائے گی، تو مجھے بتا رہا ہے کہ دور تبدیل ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ صرف کہا تھا نا اماں سے کہ اماں چل تو بھی تھوڑی سمجھدار ہو جا، تو ماں کے سامنے تو وہ ماضی کی ساری ویڈیوز چل گئیں، ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ وہ راتیں بھی یاد آئیں جس رات اس نے خود بھوکے رہ کے اپنی اولاد کو کھانا کھلایا تھا۔ وہ لمحات بھی یاد رہے جس دن اس نے کچھ سختیاں اس لیے سسرال کی برداشت کر لی تھیں کہ میرے بچے کہیں تکلیف میں نہ آ جائیں۔ تو اتنا ہی لفظ کہا تھا کہ اماں کچھ آپ بھی سمجھدار ہو جائیں، تو ماں سوچتی ہے پتر میں سمجھدار ہی نہیں تھی، او بیٹا میں ہی سیانی نہیں تھی جو تیری خاطر بیٹھی رہی، اتنے دکھ برداشت کیے۔ قرآن مجید نے کہا اف نہ کہنا ماں باپ کو، اس لیے کہ ان کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ دوستو پھولوں سے زیادہ نازک طبیعت ہو جاتی ہے بوڑھے باپ کی، وہ ذرا کی تیز دھوپ کیا چلے وہ مرجھانے سے لگتے ہیں، اور ماں کا وجود وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نسیم صبح کے جھونکے سے بھی زیادہ شفاف ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی سختی آتی ہے تو ماں تکلیف میں آ جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو نا، اور ماں کو کچھ بھی نہ کہنا آتا ہو، لیکن اسے اپنے اولاد کے حصے کی رحمت اللہ سے مانگنا آتی ہے۔ اسے یہ ضرور آتا ہے کہ مالک یہ میری اولاد ہے تو اس پر فضل فرما۔ اسے کچھ بھی پتہ نہ ہو تو میرے بیٹے کی خواہش کیا ہے، وہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، یہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کالج سکول ادارے میں تعلیم یافتہ نہ ہوں تو اپنے بچوں کے لیے انہیں کس وقت کیا فراہم کرنا ہے، اس کی پوری تعلیم اللہ نے انہیں دی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے سخت ناراض ہیں جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، سخت ناراض ہیں حضور اس سے